اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائی بہن، یوٹیوب کے سب سے بہترین اسلامک چینل الاسلام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ جائے۔ آج میں آپ کے لیے آیت الکرسی کا ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جو کہ نہایت ہی آسان اور مفید عمل ہے۔ یہ عمل کرنے سے آپ کی تمام مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ آیت الکرسی تو ویسے ہی آپ کو پڑھنی چاہیے، جب بھی آپ گھر سے نکلیں اور یا گھر میں داخل ہوں تو آپ کو آیت الکرسی کا ورد ضرور رکھنا چاہیے۔ آیت الکرسی پڑھنے سے آپ کی بہت سی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، اور ویسے بھی یہ قرآن مجید میں آتی ہے تو قرآن مجید کو تو ویسے ہی ہر بیماری کی شفا قرار دیا گیا ہے۔ اب میں آپ کو آیت الکرسی کا جو عمل بتاؤں گی، آپ نے نہایت ہی اسے غور سے سننا ہے، اور ان وظیفوں میں کسی قسم کی غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی، اس لیے آپ نے اس عمل کو دھیان سے سننا ہے۔ عمل شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات کا لازمی کہتی ہوں کہ وضو کر لیا کریں اور پاک صاف جگہ پر اس عمل کو کیا کریں۔ میں جو بھی آپ کو عمل بتاتی ہوں آپ اس کو پاک صاف جگہ پر ہی کیا کریں۔ پاک صاف جگہ پر کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو عمل کرنے میں مزہ بھی آتا ہے اور آپ کو تسلی بھی آتی ہے۔ یہ عمل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے نماز کی پابندی بھی لازمی کرنی ہے۔ میں آپ کو یہی کہتی ہوں کہ نماز کے بغیر عمل نامکمل ہوتا ہے، اس لیے نماز میں آپ نے کسی بھی قسم کا ناغہ نہیں کرنا، اس میں آپ نے اپنی مکمل پابندی رکھنی ہے۔ اب میں آپ کو عمل بتا دیتی ہوں آیت الکرسی کا کیا عمل ہے۔ حضرت مولانا مفتی ولی حسن صاحب نور اللہ مرکزہ جادو کے علاج کے لیے آیت الکرسی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ عمل آیت الکرسی یہ ہے، آپ نے یہ والی آیت الکرسی کا وظیفہ پڑھنا ہے، آپ کو اس سے کوئی بھی جادو آپ کے اوپر اثر نہیں ہوگا، کسی قسم کی تکلیف مصیبت آپ کو پیش نہیں آئے گی، کوئی مشکل بھی آپ کے پاس نہیں آئے گی۔ لیکن آپ نے عمل یہ غور سے سننا ہے۔ آپ نے درود شریف 3 بار پڑھنا ہے جو کہ نماز میں پڑھتے ہیں۔ ابھی آپ کو پڑھ کر بتا دیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود شریف میں نے آپ کو پڑھ کر بتا دیا۔ اب آپ نے سورہ فاتحہ بھی 3 بار پڑھنی، جسے ہم الحمد شریف بھی کہتے ہیں۔ آپ نے سورہ فاتحہ بھی 3 بار پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے آیت الکرسی جو کہ اس کا مین پارٹ ہے، اس کا مین وظیفہ بیچ میں جو ہم نے کرنا ہے آیت الکرسی کا، یہ وہ ہے۔ آیت الکرسی آپ نے 3 بار پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے 3 بار، جسے ہم سورہ توحید بھی کہتے ہیں۔ سورہ اخلاص آپ نے 3 بار پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ الفلق 3 بار پڑھنی ہے، اور سورۃ الناس 3 بار پڑھنے سے ہم جن صورتوں کو معوذتین کہتے ہیں، یہ وہ 2 صورتیں ہیں۔ سورہ فلق 3 بار پڑھنی ہے اور سورۃ الناس 3 بار پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، جو کہ میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر بتایا ہے۔ ایک دفعہ عمل کو غور سے سن لیجئے۔ درود شریف آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ 3 بار پڑھنی ہے، پھر آپ نے آیت الکرسی 3 بار پڑھنی ہے، سورۃ الاخلاص 3 بار پڑھنی ہے، اور سورہ فلق 3 بار پڑھنی ہے، اور سورہ ناس بھی 3 بار پڑھنی ہے، اور 3 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ عمل آپ نے غور سے سن کے اس کے بعد ہی آپ نے اس عمل کو سٹارٹ کرنا ہے، اور اس میں کسی بھی قسم کی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ فجر اور ظہر اور عشاء کے بعد پڑھ کر آپ یہ عمل اپنے اوپر دم کر دیں، اور ہاتھوں پر دم کر کر اپنے پورے جسم پر پھیریں۔ یہ دم مریض پر بھی کیا جاتا ہے، وہ چاہے کسی بھی قسم کی بیماری میں مبتلا ہو، آپ یہ عمل اس مریض کے لیے کر سکتے ہیں۔ اگر کسی بھی قسم کے اسلامی معلومات اور قرآنی وظائف جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی کمنٹ کر ضرور دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔